Shut up यार. अच्छा मुशायरा करते हैं. کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح. یار یہ تم سیکھ کے کیوں آئے ہو یار؟ یہ پڑھنے کا رکھا ہے ہم نے. یہ تو پیچھے والا ہی ہے, پرانا والا. پرانا والا. اچھا پرانے سے شروع. سوری. اوکے کنٹینیو. اچھا سنیں guys, ladies and gentlemen, so to those who don't like شعر و شاعری, we are really sorry, but the rest of the segment of this podcast is going to be based on شعر و شاعری. If you haven't heard شعر و شاعری before, maybe this is like a really good opportunity for you all to get into it and listen to it and see the beauty of Urdu. And if you love شعر و شاعری, then all the best of luck. And if you like any share, give this video a thumbs up and let us know which one was your favorite one and who won at the end. So this is going to start it off. 3, 2, 1, go. عرض کیا ہے ارشاد. کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح. واہ واہ. کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح, لوگ اپنے اعمال میں فرشتے ہوں جیسے. مطلب کہ مائک. واہ. That was a very solid. That was a very solid beginnings. ہاں یہ مجھے بہت فیل آتی ہے اس سے. That was a very solid beginnings. یار یہ مجھے نا, تم جب کل سے مجھے بندہ اپنا فون دکھائی جا رہا ہے کہ میرے پاس بہت کوئی لیتھل قسم کے شعر ہے. میں نے پوچھا کس طرح کے شعر شیو کہہ رہی ہوں, شعر سیو کیے. اس نے کہا میں نے کلر شعر سیو کیا. Okay, this one is for lovers, haters, the doctors, the doctor. Okay. Like yourself. Because I know کہ میری beginnings بھی کچھ کلر قسم کی ہونی چاہیے. عجب ایک ڈاکٹر ہے پاکستانی, مریضہ کو بھی وہ کہتے ہیں جانی. وہ دل کو ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ دل کو ڈھونڈتے ہیں آدھا گھنٹہ, لگا کے اپنی گال اور پیشانی. وہ یار میں تو بچا نہ پڑھ لوں کیا؟ تو بچا کے نہ رکھی. ہاں پڑھو. تو بچا, یہ میں سمجھاتی ہوں. تو بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ. تو بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. واہ بالکل سمجھ نہیں آئی یار. میں تمہیں بتاتی ہوں. اچھا ہاں. تو بچا کے آنکھوں کی بات ہو رہی ہے. تو بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے یہ آئینہ. لائک یور آئیز آر ویری ایکسپریسو. یہ تمہاری مطلب تمہاری جو شیشے میں جیسے نظر آتے ہیں نا, تو یہ تمہارا سب کچھ آنکھوں میں نظر آتا ہے. اوکے صحیح ہے. جو شکستہ ہو کہ مطلب اگر یہ تھوڑی سی بھی خرابتی ہے, ہاں خراب ہوتی ہے, ہارتی ہے, روتی ہے. جو شکستہ ہو تو عزیز مطلب نیکسٹ لیول میں عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ مطلب جب یہ روتی ہیں تو یہ اللہ میاں کے پاس اور مطلب یہ اللہ میاں کے اور قریب ہو جاتی ہے. یا یہ پتہ ہے اردو یہ نا او لیولس میں ہمیں نا اردو کی ٹیچر نے بتائی تھی, لیکن انہوں نے پتہ نہیں وہ تو شیشے کے کارخانے میں لے گئی تھی ہمیں. تو مجھے میں نے اس کا جب یہ آئینہ جو ہے دس از مرر اسٹوڈنٹس. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ. گڈ یار. اچھا جی, سو آئی ہیو ون. مجھے اپنا یاد نہیں. So basically these are on the ones that I'm going to read are mostly on love, breakup, heartbreaks. I don't know why. نہیں اتنا اور لیکن those are the ones that most of the people here are going to relate to. So here we go. مطلب یہ کہ بھلا بھی عرض کیا ہے. فیل سے واپس آیا نا, میں نے تو پورے لوز اینڈ ہائز دیکھے. عرض کیا ہے مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو. پہلے سب سے پہلے تم تھے, اب تم سب کے بعد آتے ہو. مطلب کہ بھولا بھی نہیں ہوں اور یاد بھی نہیں آتے. شاید جو ہوتے تھے نا somewhere in the middle بات کر جاتے تھے کہ ہاں مطلب اتنے اوور بھی نہ ہو کہ تم مجھے یاد آتے ہو. ہاں اتنا نہ سمجھو لیکن میں بھولی بھی نہیں ہوں. بالکل تمہارے والے کی بات. اچھا. وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر. وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر. خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. گڈ یار. یہ میر کا میں نے سیو کیا ہوا تھا. وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے. خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر.
Strong, yaar. Yeah, हाँ. Strong motivation for people who can't seem to forget their lovers or ex-lovers. Acha, this is really nice and really deep. This is 2 lines, lekin this is something that میرے پاس ساری 2 lines ہی ہیں. हाँ, this is something that a lot of people would not understand, so I'm going to explain it after. شاعر کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں صرف راستہ ہے, ان لکیروں میں گھر نہیں. You understand what that means? میرے ہاتھوں میں صرف راستہ ہے, ان لکیروں میں گھر نہیں. فیل سی آئی ہے, لیکن میں کچھ کہنا نہیں چاہتی اس بارے میں. بتاؤ کیا شاعر بولتا ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے, تشریح, اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ the way I translated it or interpreted it was کہ what do hands signify? Work, hard work. صحیح ہے. اور ہاتھوں کی لکیریں کیا signify کرتی ہیں؟ قسمت. صحیح ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ان ہاتھوں میں صرف راستہ ہے, ان لکیروں میں گھر نہیں. یعنی کہ منزل پہ پہنچنا ہے تم نے اپنی محنت سے, صرف راستہ نظر آ سکتا ہے تمہیں ہاتھوں میں. سمجھ آئی؟ سو بیسکلی what they're trying to say is کہ یہ مت سمجھو کہ تمہاری قسمت یا تمہاری لک تمہیں کہیں لے کے جائے گی, تمہاری محنت تمہیں آگے لے کے جائے گی. سمجھ آئیے؟ ہاں. میں وہ ہاتھوں کی لکیروں سے مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا. ہاتھوں کی لکیروں میں, ہاتھوں کی لکیروں میں مت جا غالب. واہ. ہاتھوں کی لکیروں میں مت جا غالب, تقدیریں تو ان کی بھی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. یہ میں شیئر یار, یہ میں شیئر کنفرم کر لوں. یہ مجھے کچھ ہوا یار, یہ میں گڈ یار, یار میں یہ شیئر کنفرم کر لوں یار. یار ایک تو روز واٹس ایپ پہ اتنی پکچرز آ جاتی ہیں نا, میرے شیئر ہی اوپر نیچے ہو گئے سارے. کلر شیئر تھا نا یہ. اچھا سنو, عرض کیا ہے, میرے قصے سرے بازار اچھالے اس نے, میرے قصے سرے بازار اچھالے اس نے, جس کا ہر ایک عیب زمانے سے چھپایا میں نے. یار یہ تم نے غلط بات کر دیا. اچھا کافی لوگوں کے لیے اس شعر کی تشریح اس طرح ہے, میرے عیب چھپائے اس نے, جس کے قصے بازاروں میں اچھالے میں نے. چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال. واہ. چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال, اس سے کیا حساب کرنا جو بے حساب دیتا ہے. کمال تھا نا, اچھا تھا. انبلیویبل یار, انبلیویبل. تم نے تو بہت ہی زیادہ ڈیپ ڈھونڈے یار. میں تو بہت ڈیپتھ میں چلی جاتی ہوں. اچھا یہ سنو, دس از آلسو آن لو. الفت کا نشہ جب کوئی مر جائے تو جائے. الفت کیا ہوتا ہے؟ محبت, پیار کی حد. اس کی ایک چیز ہے. الفت کا نشہ جب کوئی مر جائے تو جائے, یہ درد سر ایسا ہے کہ سر جائے تو جائے. ہائے یار, فیل آئی ہے؟ پیار میں ٹوٹے ہوئے لگتے ہو. وہ مجھے ایک اور یاد آیا, یہ تو میں پڑھ چکی ہوں. بن مانگے ہی مل جاتی ہیں تعبیریں کسی کو فراز, بن مانگے ہی مل جاتی ہیں تعبیریں کسی کو فراز, کوئی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے ہزاروں دعاؤں کے بعد. اوف, مطلب قسمت کی بات ہے نا, سمجھ رہے ہو کہ کسی کو بن مانگے اوف بہت سب کچھ مل جاتا ہے, اور کسی کو مانگ مانگ کے بھی کچھ نہیں ملتا. ہاں, کیونکہ وہ مطلب وہ ظاہر ہے وہ تو اللہ میاں کا ہے کہ اس کے حق میں جو بہتر ہے وہی ملے گا, لیکن وہ کچھ مانگ کچھ رہا ہے, اس کو وہ چیز نہیں مل رہی, تو بس وہ سمجھ جائے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا. یار ڈیپ یار. اچھا جی, ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا, زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں پینا ہوگا, جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں, جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. پینفل لوگ ہے نا. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, دل میں
خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. یہ جو تھے نا بوائز, یار this is too much. Okay, this is it. This is hello bro, what the hell? This cannot be so good. Say it again. کمال کر گیا. Please do it once more. پہلے کو ارشاد, مقرر, دوبارہ. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے فراز اقبال. کیا شاعر بدل گیا. ہر بات کیا کہ فراز لگاتے ہیں یوزلی. اچھا, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. amazing yaar. I mean, and this is literally this kind of. سوچو میری کیا حالت ہو رہی ہوگی میں کمرے میں بیٹھ کے یہ شعر پڑھ یار. یہ ایکچولی ہماری this is our present scenario at the moment. ہاں, that the whole Muslim ummah is kind of on sajdas. لیکن دل میں خدا نہیں ہے. دل میں جب آپ کے دل میں ہی خدا نہیں ہے تو آپ خدا کو خالی سجدوں سے خدا تو نہیں ملنے والا. صحیح بات ہے. جب when you don't even care about one another, when you don't even care about, خیر اب اس سے پہلے کہ ہم نیگیٹو ہو جائیں. اچھا جی, so I have a شعر, it's by Parveen Shakir. So yeah, this was also told to me by Amir. And this is very deep, so, and you're not going to understand it, nobody's going to understand it if you haven't heard it. Even I didn't understand it. مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو. مغز کیا ہوتا ہے؟ نہیں, مغز نہیں, مغز پتہ نہیں, مکھی شہد کی. اچھا 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 اچھا. مغز کو بعد, and by the way guys pay attention, okay, مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیو ورنہ خونے نہ حق پروانے کا ہوگا. You didn't understand it, did you? پروانہ تو وہ جو لائٹ کے ارد گرد ہوتا ہے. Exactly. اور اگر وہ now let me tell you مجھے ابھی سے goosebumps آ رہے ہیں. Now let me break it down for you guys, okay? This has double meaning. لیکن شاعر لوگ سالے کہاں گھس کے سوچتے ہیں, میرے کو سمجھ نہیں آتا رہے, رکس نہیں لینے کا رہے میرے کو بابا. بتاؤ. مغز کو باغ میں اپنا شعر نہیں پڑھ پا رہا. مغز کو باغ میں نہ جانے دیجیو ورنہ خونے نہ حق پروانے کا ہوگا. So the breakdown of the شعر is, مغز is شہد کی مکھی, اس کو باغ میں نہ جانے دو, کیونکہ جب وہ باغ میں جائے گی تو وہ پھولوں کا رس چوسے گی. جب وہ پھولوں کا رس چوسے گی شہد کی مکھی, تو وہ آ کے شہد کا چھتا بنائے گی. اس کے اندر شہد آئے گا, انسان اس چھتے کو ہارویسٹ کریں گے, اس چھتے میں سے شہد نکلے گی, اور جو چھتا اٹ سیلف ہے اس کی کینڈل بنے گی. جب کینڈل جلتی ہے تو پروانہ اس لائٹ کے ارد گرد گھومتا ہے, تو خونے نہ حق پروانے کا ہوگا. Now, what is the other meaning of this? In this situation, you are a parwana. I am a parwana. صحیح ہے. مغز کو باغ میں نہ جانے دیجیو. مغز is your lover. باغ is your heart. Get it? Don't fall in stupid love, you kids. Don't let that person fool your heart. ورنہ خونے نہ حق پروانے کا ہوگا. کیونکہ یہ ایگزیکٹلی مگر اس کو باغ میں مت جا. یار میں یاد کروں گی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے شعر. یہ کتنا ڈیپ ہے نہیں. اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. اوئے ہوئے. اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں. اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں. علامہ اقبال. I don't know what to say. یہ سنو. ملاقاتیں عروج پر تھیں تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال. ملاقاتیں عروج پر تھیں
تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال. آج جو صنم روٹھا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں. مؤذن وہ ہوتا ہے نا جو اذان دیتا ہے کہ پہلے تو جب تم اتنی تم مل رہے تھے اور تم فل فیل میں تھے کہ او ہاں جی تو اللہ کو بھول گئے. نہیں کہ جو اذان کا جواب دیتے ہیں وہ بھی نہیں دیا, یعنی کہ نماز نہیں پڑھی, اذان کا مطلب اذان سنی تک نہیں نا. اور آج جو صنم روٹھا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں. یار امیزنگ یار. نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال. نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال. کفر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے. کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال. یہ میرا فیورٹ شعر ہے. کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال. نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. That's it. Thank you so much for watching this podcast. That's it. I cannot, like, this is it. We're ending it. We're going away forever. I'm getting to hell. I'm getting lost. Holy shit! Why you do this, Iqbal? Iqbal! Bro, why? We didn't tell you to rain, Iqbal. Why did you do this to me, Iqbal? Hi, yaar. Oi. Sundas, I give you the... I just give you the trophy, okay? Thank you. No comments, please. It's okay. I know Sundas won, okay? This is it. She won today's... I accept my defeat. I bow my head. And she's not even done. But we're gonna end it right here. I don't want to. نہیں ایک اور میرے پاس ہے یار. نہیں میں سنانا چاہتی ہوں وہ. رک جاؤ. ہاں, اپنی خرابیوں کو پس پشت ڈال کر, سن رہے ہو, اپنی خرابیوں کو پس پشت ڈال کر لوگ کہہ رہے ہیں زمانہ خراب ہے. پس پشت ڈال گئی بھائی کی. پس پشت is not in the feeling right now, bro. Hello, how's your پس پشت doing today, bro? یار میں ایک اور سنانا چاہتی ہوں. میں بہت فیل میں آ گئی ہوں یار. نہیں میں بہت اوے یہ والا سن لو بس. یہ والا سن لو یار بس. یہ You guys feel what I feel? مجھے لگتا ہے میں 2 سنانا چاہتی ہوں. یار پلیز یار. گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کے لیے اقبال. گرتے ہیں سجدوں میں اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال. اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی. یار مجھے شعر بہت اچھا لگتا ہے. گردن کے بال کھڑے ہو رہے ہیں. بیٹھ جا بیبی, it's okay. One last. یار میں وہ شعر کنفرم کر لوں, مجھے یاد تو ہے لیکن میں بس وہ کنفرم کر لوں کہ غلط نہ بتا دوں. ہاں, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں. شب بھر کیا ہے؟ شب مطلب ایک ہی دن میں نا, شام کو کہتے ہیں. اچھا اوکے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. واو.